بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام سے سیگمنٹ کا آغاز. اور جب بھی ہم نے اس طرح سے سیگمنٹ کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے بہت مان رکھا, آپ لوگوں نے بہت عزت افزائی کی. پرسوں کا جو واقعہ تھا جس میں ایک صاحب نے 1,46,00,000 پلیج کیے, کمٹ کیے 3 سے 4 فیملیز کے لیے, اور پھر بعد میں ہمیں یہ ادراک ہوا کہ صاحب محض ایک جھوٹ ہیں. ہم نے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا. کل سے اب سے آج تک الحمدللہ کالز کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. مختلف طرح سے ڈونیشنز اور عطیات آپ کی جانب سے موصول ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں بہت یقین ہے چونکہ ابھی کی چھٹیاں آ گئی, بینک ہالیڈیز ہیں, کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے اور انشاءاللہ اگلے برس تمام مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. آج ہم نے میکسیمم خاندانوں کو یہاں مدعو اس لیے کیا ہے کہ عید کی حقیقی خوشی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اس خوشی کو شیئر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر, ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر کے. تو ظاہر اس وقت بہت گہما گہمی ہوگی, چاند رات کا سا ماحول ہوگا, ہم سب مصروف ہوں گے, ہم سوچ رہے ہوں گے کل ہمیں کیا کرنا ہے, عید کے ایام کس طرح سے گزارنے ہیں, کہاں چھٹیوں پر جانا ہے, سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن بہرحال وہ لوگ جو نادار ہیں, وہ لوگ جنہیں آپ کی اور ہماری مدد کی ضرورت ہے, انہیں بھی بھولنا نہیں چاہیے. تو ہم نے 3 خاندان آج مدعو کیے ہیں. کوئی ٹارگٹ ہم ایسا سیٹ نہیں کریں گے, بس آپ سے یہ درخواست کر کے اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور پھر یہ آپ پر معاملہ چھوڑیں گے کہ آپ اپنی عید کو صحیح معنوں میں عید بناتے ہیں یا نہیں ہے. کل بھی ہم ایک ٹیلی تھون میں تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک بار ایسا کیجیے گا کہ خود بھلے نئے کپڑے نہ پہنے, آپ کی وجہ سے کوئی نئے کپڑے پہنے, تو خدا کی قسم اس عید کا لطف ایک بار ذرا لے کر دیکھیے گا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عید کہتے کسے ہیں, خوشی ہوتی کیا ہے. ہمارے ساتھ اریبہ اور حرم, سیدہ اریبہ اور سیدہ حرم موجود ہیں. یہ دونوں بہنیں ہیں, ان کے والد کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. والدہ ظاہر ہے چونکہ ان کو زندگی آگے بڑھانا تھی, انہوں نے ایک دوسرا عقد کر لیا, دوسری شادی کی, اور اب یہ اپنی دادی کے ساتھ دونوں بچیاں رہتی ہیں. حرم کے بارے میں 3 مہینے پہلے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کے مرض کا شکار ہے. اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا آپ سب لوگوں سے. حرم کون ہے ان میں سے؟ حرم وہ ہے جی. ہیلو, آپ کا نام ہے؟ حرم. پورا نام بتائیں. سیدہ حرم ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ اریبہ. سیدہ اریبہ. سیدہ اریبہ. آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 1 میں پڑھتی ہیں. اور آپ اسکول جاتی ہیں؟ جاتی ہیں. کس کلاس میں ہیں؟ KG میں. KG میں. آپ دونوں میں سے شرارت کون کرتا ہے زیادہ؟ شرارتی کون ہے؟ اریبہ. آپ شرارت نہیں کرتی؟ کبھی بھی نہیں کرتی؟ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ انڈا اور بریڈ. انڈا اور پراٹھا. اور آپ کو؟ مجھے بھی یہی پسند. آپ کو بھی یہی پسند ہے. تو یہ دونوں بہنیں ہیں جن کی دادی ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ کو سلام ہے. ماشاءاللہ ظاہر ہے آپ کا خون ہے, اب چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. والدہ ظاہر ہے ان کا بھی زندگی ان کو آگے بڑھانی تھی, والد کا ان کے انتقال ہو گیا. تو ایک بچی پہ کتنا خرچ آ جاتا ہے, اور جب ظاہر حریم تھیلیسیمیا میں مبتلا ہے؟ بس جاتی ہوں اس کا روزانہ ہر ہفتے 15 دن کے بعد. جو کرایہ جو بلڈ تو پیسوں کا نہیں لگا سکتے نا. صحیح ہے. اچھا 15 دن میں ایک بار بلڈ لگتا ہے؟ جی 15 ہر ہفتے چیک اپ ہوتا ہے. یا اللہ. صحیح. تو یہ یہاں جو ہمیں بتایا گیا تقریباً 20,000 پڑھائی کا اور سب چیزیں ملا کے ایک بچے کا کم سے کم خرچ ہے. تو اس میں بس یہ درخواست ہوگی کہ اگر کوئی ذمہ داری لے لے کفالت کی, اچھا اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. دونوں پیاری بچیاں ماشاءاللہ ذہین تھیلیسیمیا ہیں. کے علاج کے حوالے سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے؟ ابھی نہیں, وہ تو ظاہر بلڈ لگتا رہے گا. وہی ہاں وہ ہو رہا ہے. وہ فی الوقت ظاہر اس کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. بس سب سے یہ کہ چونکہ دادی پہ پوری ذمہ داری آن پڑی ہے, تو ان دونوں بچیوں کی اگر کوئی ذمہ داری لے لے تو جو کہ کتنی ہے تقریباً 40,000 20,000 امن ایک بچے کی کفالت ہے. 5 لاکھ روپے پورے سال کے. اس لیے کہ حریم کا معاملہ علاج کا بھی ہے, تو کمپائل کر کے تقریباً 40,000 5 لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو پورے سال کا خرچہ ہو جائے گا. ہاں پورے سال کا. لیکن ہمارا یہ ہوگا کہ کوئی بندہ خدا ایسا کر لے, سلسلہ چلتا رہے تاکہ دوبارہ سے پھر ان کو بھی زحمت نہ ہو اور ہم بھی تکلیف نہ دیں. 50,000 روپے کوئٹہ سے 50,000 روپے ایک صاحب نے ابتدائی طور پہ انیشلی عطیہ کیے ہیں. ظاہر ہے وہ تو کا حق ہے اریبہ کا اور ارم کا, تو وہ ان کے ساتھ جائے گا. اچھا جی, بہاولپور سے ایک چھوٹی بچی نے کال کیا اور اس نے 2,500 روپے اپنی بہنوں کے لیے تحفہ عید کا تحفہ ان کو بھیجوایا ہے, اور ظاہر ہے بڑی خوبصورت بات ہے. دوسری ہمارے ساتھ جو فیملی موجود ہیں وہ حاسیہ خاتون ہیں. ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی. مامو کانجن میں ہماری ٹیم ان سے ملی تھی, اور یہ وہاں ایک مسجد کے اندر رہتی ہیں. گاؤں کے لوگوں نے ان کو ایک مسجد کے اندر مکین رکھا ہوا ہے. تو ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ اگر وہیں گاؤں میں بہت کم پیسوں کے اندر 3 سے 4 لاکھ میں بھی ان کا گھر بن سکتا ہے, تو
कम से कम अपनी एक बाइज़्ज़त छत ज़रूर इनके पास मामू कांजन के अंदर मौजूद है। पैकेज हमारे पास मौजूद है लेकिन टाइम चूँकि कम है तो हम नहीं चाह रहे कि उस टाइम को ज़ाया किया जाए। फैमिली से तारुफ जो है वो हम करवा दें। दूसरी फैमिली हमारे साथ है सबिहा, जो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? अच्छा, इनका जनाब डायलिसिस हो रहे हैं जी सर सबिहा के, और 15 से 20 लाख रुपए में इनकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है, इनका इलाज मुमकिन है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी अगेन जो चाहे तसल्ली करना चाहे, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर्स को दिखाना चाहें, इनकी रिपोर्ट्स आप चाहें आपको इरसाल की जाएँ तो सारा मामला हो सकता है। तो आज थोड़ी हिम्मत करके हमने 3 फैमिलीज़ को इसलिए मदऊ किया है। अरीबा और हरम, इनके लिए अगर मंथली हम कुछ कर सकें, ठीक है। दूसरी खातून हासिया, उनके लिए अगर हम घर का इंतज़ाम कर सकें, और इनके लिए 15 से 20 लाख रुपए की इलाज की ज़रूरत है। अगर वो मुमकिन हो जाए तो इनके डायलिसिस और जो इनकी तबीयत की नासाजी है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। इस सिलसिले में आप जिस तरह की तसल्ली चाहें, जिस डॉक्टर से आप चाहें, खुद चेक करवाना चाहें, आप रिपोर्ट्स चाहें, वो सब चीज़ें आपको भिजवाई जा सकती हैं। तो माशाल्लाह, बस ईद की अगेन वही बात है कि हम सब गहमा गहमी में इन लोगों को भूल ना जाएं। 30 दिन 29 दिन रमज़ान में हम समझते हैं कि अच्छी बात है नेकी करना, अतियात देना, सदक़ात देना, ज़कात देना, लेकिन वो आखिरी दिनों में हमें लगता है कि बस अब हमने अपना वो कोटा जो है ना परसेंटेज पूरी कर ली है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है यही वो मौका है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। जुनैद अख्तर ख़ान साहब हैं, इनके इसाले सवाब की दरख्वास्त है एक साहब की जानिब से, और आप सब भी दुआ कीजिएगा अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। उनके भाई जो हैं उमैर साहब, उन्होंने 5 लाख रुपए का अतिया दिया है जी, और वो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से चाहें ज़बरदस्त उसको इस्तेमाल कर लें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत हम फिर ऐसे करते हैं कि पहली चूँकि फैमिली हमने जो अरीबा और हरम की मुतारिफ करवाई थी, तो इनके लिए वो 5 लाख मुख्तस कर देते, कम से कम ठीक है, 1 साल का इनका मामला तो वाह 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 हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है जी, कम से कम 1 साल का तो हम फिर साथ हैं आपके। अल्लाह ने चाहा, दुआ करें अल्लाह ज़िंदगी दे तो बस ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी बहनें हैं छोटी, इंशाल्लाह तो इनका साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कभी भी किसी भी हाल में। तो बस आपसे इन दोनों ख़ानदानों के लिए दरख्वास्त है, अगर मामू कांजन की उस फैमिली के लिए जो मस्जिद में है, या अगर हम टाइम हो तो हम पैकेज दिखा सकें। मैं ख्याल क्विकली दिखा दें, बेशक फिर हम टाइम कम करके ब्रेक पे भी चले जाएंगे तो पैकेज से लोगों को जरा अंदाजा हो जाएगा क्या मामला है। पैकेज रेडी है आपके पास? चलिए बिल्कुल ठीक है। ये जो मामू कांजन का मस्जिद वाला पैकेज है, दिखा दें, जरा दिखा दीजिए प्लीज प्लीज। डेढ़ 1 साल हो गया सानू इत्थे रहन नूं। अगे होर परां दार पदार फिरदे रहे हैं, मुड़ किसे नहीं रहन दिता। मुड़ इत्थे मस्जिद च आ गए, दरासे च इत्थे रहन लग गए। सुबह निकल जानी काम धंधे ते, 200 दिहाड़ी ढींदी है, वो हमने ते बच्चों का खर्चा करनी है, बच्चों नूं पढ़ाइंदी ही पईयां, खर्चा कोई नहीं। हुण मुड़ उन्हां नूं आख्या भी तुहानूं छडावां चा स्कूल। मैं अल्लाह दे गारे चरानी हाँ, तो कोई अल्लाह दा बंदा है तो मैनू गार देवे, जो खुदा वास्ते जो देवे मैनू। ठीक है, ये अच्छा किया आपने बहुत, पैकेज चला दिया ताकि जरा सूरत हाल का हमें अंदाजा भी हो सके कि वहाँ गांव में ज़ाहिर यतीम बच्चे हैं, तो इन्हें किसी ने बल्कि गांव वालों ने तमाम ने इन्हें ये इजाज़त दी कि वो मस्जिद के इहाते के अंदर रह सकें, और वहाँ ये रह रहे हैं ज़ाहिर है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है। तो अपनी एक 4 दीवारी, अपनी एक इज़्ज़त की छत अगर हम इनके लिए कर सकें तो ये यकीनन मेरा ख्याल है रमज़ान की सही रूह और ईद की जो खुशी है उसकी असल के बिल्कुल मुताबिक होगा। अरीबा के लिए, अरीबा हरम के लिए 1 साल का मामला हो गया, लेकिन बता रहे हैं एहतियात आ रहे हैं, लेकिन ये एहतियात मैक्सिमाइज कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकें हम इनके फ्यूचर को या इनके मंथली एक्सपेंडिचर को, उतना ज़्यादा बेहतर है। और सबिहा के लिए 15 से 20 लाख रुपए की दरख्वास्त है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कि
آج کی عید بہترین بنائی جا سکتی ہے, چاند رات بہترین بنائی جا سکتی ہے, اگر ممکنہ طور پہ چاند رات ہوتی ہے, کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور یہ ایک اچھی آس اور اچھی امید لے کے جائیں. اور اگین ڈونیشن ہاٹ لائنز جی ہاں, ایک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں علیزہ یا ارزا نام بتایا, انہوں نے 10,000 روپے کا کہا, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور دبئی سے ہمارے ڈونر ہیں. آج آپ کا آخری ڈونیشن میں تینوں فیملیز کے لیے آپ کی طرف سے اناؤنس کر دیتا ہوں, 50,000 50,000 اینڈ 50,000, 1.5 لاکھ روپے یہ اناؤنس کر دیتے ہیں. رضوان صاحب ہیں, انہوں نے 2 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ کی ہے, ان کے لیے ذرا تالیاں ہو جائیں. واہ زبردست. اور جاتے جاتے ہمیں پھر وہ اپنی پورے مہینے میں بلکہ پچھلے کئی سالوں کی یاد دلا رہے ہیں, ہمارے وہ بندہ خدا جو اپنا نام لینے کی اجازت نہیں میں دیتے. بات نہیں کر پایا ان سے پورا, میں کل آپ کو عید مبارک کے لیے کال کروں گا انشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیشہ بہت مان بڑھایا ہے, اور بس جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سمجھیے کہ وہ کیش آ جاتا ہے ان کی جانب سے. بس ان کے لیے دعا کیجیے گا, ان کے بیٹے کے لیے, ان کی صحت مندی کے لیے, ان کی کاروبار کی ترقی کے لیے آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. ایک چہرہ وہ تھا جو آپ نے دیکھا پرسوں, ایک شخصیت یہ ہے کہ جو نہ کبھی سامنے آئے, نہ کبھی اپنا نام لینے کی اجازت دی, لیکن کروڑ ہار روپے الحمدللہ پچھلے 3 سالوں کے اندر دے چکے. گھر لوگوں کو ہم نے دلوا دیے, لوگوں کا علاج ہو گیا, لوگوں کی زندگیاں الحمدللہ ان کے دم قدم سے بدل گئیں. اللہ انہیں ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے, ان کے رزق میں فراوانی عطا کرے. انہوں نے ہماری سبیحہ بہن کے لیے گھر دینے کا اعلان کیا ہے. واہ کیا بات ہے. گھر کا انتظام بھی ہو گیا اریبہ اور حرم کے لیے. ابتداء 1 سال کا تو ہو گیا کم سے کم, باقی ڈونیشنز تو آ رہی ہیں ظاہر, جب کمپائل کریں گے تو اس کے بعد میکسیمم جتنا ان کا فیوچر سیکیور کیا جا سکتا ہے وہ تو انشاءاللہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہو جائے گا. زبردست ماشاءاللہ. ان کے لیے اگین وہ جو اماؤنٹ 2 لاکھ کی وہ ہے وہ تو ظاہر ہے ان کے اس میں جاری ہے. ٹھیک ہے, تو 15 سے 20 لاکھ ہیں. آئی ایم شیور کہ کافی اماؤنٹ اس میں سے ہو گئی ہے. باقی بس چونکہ وقت مختصر ہے, آپ لوگ ڈونیٹ کیجئے, اور آئی ہوپ اگلے سال ان سے ہم آپ کی صحت مندی کی حالت میں ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی. زبردست. پاکٹ منی سے ایک صاحب نے اور 500 روپے دینے کا اعلان کیا ہے, ایک بچے نے. یہ بہت عمدہ بات ہے, بہت ایک بچہ ہے. جی جی بالکل, محب نام ہے. اچھا بھائی, تو اب اس کو کلوز کرتے ہوئے, چونکہ ہمارا شان رمضان کا 2017 کا نیکی کا بھی آخری نشریہ ہے. اقرار صاحب, یہ بڑی ایک میرے اینڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی ہوگی اگر میں یہ بات نہ کہوں, کہ میں اعتراف نہ کروں کہ آپ نے جتنا سیریس اس سیگمنٹ کو لیا ہے, جتنا اچھا اس سیگمنٹ کا لیول کہاں جہاں سے جہاں لے کر گئے ہیں. اور یہ کوئی میں دوستی یاری اس تعلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یہ اللہ جو نوز. اور پھر آپ اس کو جس طرح سارا سال فالو اپ کرتے ہیں, آپ نے بہت زبردست طریقے سے لوگوں کے چہروں میں خوشیاں. بس ہم نے اس بار یہ ضرور کوشش کی, اور ظاہر آپ نے بڑا حوصلہ بندھایا اس سلسلے میں, کہ ہم پچھلے سالوں کے مہمانوں کی ملاقات آپ سے ضرور کروائیں. آپ کو اندازہ ہو کہ پچھلے سال جو لوگ اسی طرح سے بیٹھے تھے, اگلے سال آپ کے احتیاط دینے کے بعد ان کی زندگی بدلی یا نہیں بدلی, اس کے لیے پورا سال ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. کسے کس جگہ گھر دلوایا اور کیا علاج کا معاملہ تھا. بس ایک درخواست ہے, ہمارے ٹیم ممبرز بہت جان فشانی سے سارا سال کام کرتے ہیں, بڑی ذمہ داری ہے. لوگ فون کر کر کے تنگ بھی کرتے ہیں بعض اوقات, بہت ساری چیزیں, لیکن بہت تحمل کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو ایک تو ان سب کے لیے دعا, ان کی فیملیز کے لیے. اور ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں شہاب, ان کی والدہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, بہت محنتی بچے ہیں, تو ان کے لیے بس آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے. میری ٹیم کے لیے خاص طور پہ جو کہ ظاہر ہے میرے دست و بازو ہیں, ان کے بغیر ان لوگوں کی مدد کسی صورت ہو نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقرار صاحب کا بالکل یہ حق بنتا ہے کہ ہم آج اس آخری سیگمنٹ میں ان کے لیے بڑی زبردست تالیاں بجا کر, جس طرح انہوں نے یکم رمضان سے لے کے اس سیگمنٹ میں ساتھ دیا ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. اور پوری ٹیم آپ سب لوگوں کا, اقرار صاحب ابھی آپ تو شانل میں تو ہو رہی ہے ملاقات, تھینک یو ویری مچ اس سیگمنٹ کے لیے. جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم کہ اس نے کوئی ہماری اوقات نہیں ہے. آپ لوگ کبھی کبھی اتنا زیادہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کانپ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس لوگ آ کے ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ بس آپ رکھ لیجئے, جس کو دینی ہو دے دیجیے گا, کہ ہم خود ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے سارا سلسلہ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کا ہماری حوصلہ بڑھانے کا بہت بہت شکریہ. اور آج کی نیکی سیگمنٹ کو بھی اچھی خبر پر اختتام پذیر کر الحمدللہ ایک گھر مل گیا, ان کے لیے 1 سال کی کفالت کا انتظام ان کے لیے آغاز ہو گیا, ہو جائے گا انشاءاللہ. شان رمضان 2017 کا, جو کہ عین ممکن ہے کہ آخری نشریہ ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شان رمضان 2017 کا یہ نیکی کا سیگمنٹ بھی آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. زندگی رہی, صحت رہی تو انشاءاللہ 2018 میں اس سیگمنٹ کے ساتھ بھی پھر حاضر ہوں گے. کب تک کے لیے اس سیگمنٹ سے ہمیں دیجیے اجازت. اور بہت ساری تالیوں میں ان تمام تر پاکستانیوں کو کہ جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ زبانی حد تک ہو, پیسوں کی حد تک ہو, سپورٹ کیا, ان سب کے لیے بہت ساری تالیاں. اور ان ساری پاکستانیوں کو سلام کرتے ہوئے ایک بریک پہ جاتے ہیں.